قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ ابراہیم بن ادہم کے باپ دادا خراسان کے بادشاہ تھے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے۔ بلخ کے حاکم تھے ابتدا میں، اور پھر خراسان کے بادشاہ تھے صوبے کے۔ زندگی ناز و نام میں گزری۔ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار شکاری کتا لے کے شکار کے لیے نکلے۔ کوئی تعلق دین سے نہیں، رغبت نہیں، اللہ کی طاعت اور بندگی سے سروکار نہیں، عیش و آرام کی زندگی ہے جیسی بادشاہوں کی ہوا کرتی۔ نکلے شکار پر تو ہرن کا شکار کرنے لگے۔ جب شکار کرنے لگے تو ہرن کے جب قریب پہنچے تو ایک ہرن نے آواز دی۔ اللہ رب العزت نے اس کو زبان دی، اور اس کو امام مقدسی نے بھی روایت کیا کتاب التوابین میں، اور تہذیب التہذیب میں امام عسقلانی نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں بھی روایت کیا، دیگر کتب میں بھی۔ ہرن جواب دینے لگا، اور امام عبدالرؤف المناوی نے اپنے طبقات میں روایت کیا، علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں روایت کیا، امام ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں روایت کیا۔ ہرن نے آواز دی، آواز آئی کہ اے ابراہیم بن ادہم، تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ دائیں بائیں مڑ کے دیکھا کہ کس کی آواز ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی، ابراہیم بن ادہم تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ دائیں بائیں دیکھا، پھر کوئی نظر نہیں آیا، پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی، اور ہرن نے کہا وَعَلَيْكَ بِالزَّادِ لِيَوْمِ الْمَعَادِ، ابراہیم بن ادہم یہ جو شکار کرتے پھرتے ہو، اس سامان کی نہیں، یوم معاد کے لیے اپنا زاد و سفر تیار کرو، آخرت کے دن کے لیے اپنا سامان تیار کرو۔ بس یہ کلمہ سننے کی دیر تھی، ابراہیم بن ادہم کی زندگی پلٹ گئی، بدل گئی، اللہ کی طاعت کی طرف پھر گئے تھے، ابھی تخت پر بیٹھے، مگر حالات بدل گئے، عبادت گزاری آ گئی، اللہ کے طالب ہو گئے، اور اللہ کی تلاش میں رات کو جاگنے والے بن گئے۔ جب زندگی کی کایا پلٹ گئی، تخت پر بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص محل میں بیٹھے ہیں، دربار شاہی میں، ایک شخص دائیں بائیں اندر آ کے دیکھتا ہے۔ پوچھا کہ کسے تلاش کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرنے آیا ہوں۔ سلطان ابراہیم بن ادہم جواب دیتے ہیں کہ اونٹ محل میں تھوڑا ملتا ہے، جاؤ کئی صحراؤں میں دیکھو ملے گا۔ اس نے جواب دیا فقیر نے کہ ابراہیم بن ادہم اگر اونٹ محل میں نہیں ملتا تو رب کو محل میں بیٹھا تلاش کر رہا ہے۔ بس تخت کو چھوڑا، محل کو چھوڑا، ایک گدڑی پہن لی، فقیروں والا جبہ، گدڑی پہن لی، اور صحرا در صحرا پھر دنیا کے سفر کیے، مکہ معظمہ پہنچے، کعبۃ اللہ کی مجاہرت کی، حضرت سفیان ثوری کی صحبت میں گئے، فضیل ابن ایاز کی صحبت میں رہے، فقیروں سے اللہ کی معرفت لی، اللہ کا عشق لیا، اور پھر دیوانہ وار صحرا در صحرا گھومتے گھومتے بالآخر ٹھکانہ شام میں سمندر کے کنارے جا کے کیا۔ اب لے اس کنارے پر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ بلخ کا بادشاہ فقیر بن کے سمندر کے کنارے بیٹھا گدڑی سی رہا ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے آیا، اور سمجھانے کے لیے آگے کہنے لگا کہ ابراہیم بن ادہم مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو بلخ کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا تھا، تو شاہی چھوڑ کر یہاں گدڑیاں سیتا پھرتا ہے، فقیری میں کیا لے رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ ایک شاہی تھی، اب ایک اور شاہی میں ہوں۔ اس نے کہا اب کیا شاہی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی،
جس سے گدڑی سی رہے تھے وہ سوئی سمندر میں پھینک دی، اس بادشاہ کے سامنے سمندر میں پھینکی اور کہنے لگے مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے لاؤ۔ وہ کہنے لگا مچھلیاں سوئی لاتی ہیں؟ یہ کہنے کی دیر تھی، ہزارہ مچھلیاں ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی لے کر سطح آب پر باہر آ گئی۔ کہنے لگے ہاں وہ بادشاہی چند نفوس پر تھی، یہ بادشاہی رب نے بحر بر میں عطا کر دی ہے۔ ایک توبہ کے نتیجے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين